تصور کریں کہ آپ ایک ایٹم بم کے دھماکے میں زندہ بچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ اپنے گھر واپس جاتے ہیں تو وہاں ایک اور ایٹم بم گر جاتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی انسان ایسے حالات میں زندہ بھی رہ سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے تسوتومو یاماگوچی کی، جو تاریخ میں واحد شخص ہے جس نے دونوں ایٹمی حملے زندہ بچ کر دیکھے۔ اگر آپ کو ایسی سنسنی خیز اور حیران کن کہانیاں پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی دلچسپ ویڈیو مس نہ کریں۔ آئیے تسوتومو یاماگوچی کی کہانی کو مزید قریب سے جانتے ہیں۔ 6 اگست 1945 کا دن تھا جب تسوتومو یاماگوچی ہیروشیما میں اپنے کام کے سلسلے میں موجود تھا۔ وہ ایک جاپانی کمپنی کے لیے کام کرتا تھا اور ہیروشیما میں بزنس ٹرپ پر گیا تھا۔ صبح کام ختم کر کے ٹرین اسٹیشن کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک آسمان میں روشنی کا زبردست چمک اور ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گر چکا تھا اور اس دھماکے سے پورا شہر جل کر خاک ہو گیا۔ یاماگوچی اس دھماکے سے شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے چہرے اور جسم پر جلنے کے نشان تھے، مگر خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ ایسی صورتحال میں جب کوئی بھی ہار مان جاتا ہے، یاماگوچی نے ہمت کی اور اپنے گھر واپس جانے کی کوشش شروع کی۔ 3 دن بعد تسوتومو کسی طرح ناگاساکی پہنچا، جہاں اس کا گھر اور خاندان تھا، لیکن قسمت نے اس کے لیے ایک اور آزمائش تیار کر رکھی تھی۔ 9 اگست کو وہ اپنے دفتر میں تھا کہ ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرایا گیا۔ یہ دوسرا ایٹمی حملہ تھا جس نے ناگاساکی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن حیرت انگیز طور پر یاماگوچی اس دھماکے میں بھی زندہ بچ نکلا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی زخمی تھا۔ ان 2 تباہ کن واقعات کے بعد تسوتومو یاماگوچی نے اپنی باقی زندگی میں ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایٹمی ہتھیار انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ان کا استعمال لاکھوں زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ یاماگوچی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ انسانیت کو ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ترک کر دینا چاہیے، ہمیں امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دنیا کو محفوظ بنانا چاہیے۔ تسوتومو یاماگوچی کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح انسان اپنی قوت اور حوصلے سے سب سے مشکل حالات کا سامنا کر سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے جنگ نہیں بلکہ امن کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹس میں دیں۔ شکریہ۔